الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ یہ سورہ اخلاص ہے جس کی چار آیتیں ہیں۔ مکی صورت ہے مشہور قول کے مطابق۔ اللہ رب العزت اس میں اپنی توحید کامل کو بیان فرما رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہہ دو، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ مکہ میں ہر طرف بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ 360 سے زیادہ بتوں کی عبادت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول کو حکم ہوتا ہے اور آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اب جہاں اتنے سارے بتوں کی پوجا ہو رہی ہو اور وہاں ایک اللہ کی طرف بلایا جاوے تو بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اس وقت کچھ لوگ سوال لے کر اعتراض کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ کس چیز سے بنا ہے؟ کیا وہ سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، لکڑی سے بنا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ نعوذ باللہ۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے اس اللہ کا تعارف کرائے کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے اولاد کے متعلق یا اس کے ماں باپ کے متعلق آپ بتلائے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی جن میں اللہ رب العزت نے ان سارے لوگوں کے جو اعتراضات تھے، جو سوال تھے، ان سب کا اس میں جواب دیا۔ پہلی آیت قل هو اللہ احد، آپ کہہ دو کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ یہاں لفظ احد استعمال ہوا، قل هو اللہ احد۔ حالانکہ واحد اس کا مطلب ہی ایک ہوتا ہے اور احد اس کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے واحد لفظ کو چھوڑ کر احد استعمال کیا، وہ اس لحاظ سے کہ واحد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد دوسرا بھی ہو، ایک ایسا جس کے بعد دوسرا بھی ہو، اور احد ایسا ایک کہ جس کا کوئی جزو نہ ہو، کوئی دوسرا نہ ہو۔ تو اللہ نے پہلے توحید کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ ایسا ہے جو ہر لحاظ سے ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔
دوسری آیت میں فرمایا اللہ الصمد، کہ وہ اللہ ہی ہے ایسا کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہاں اس کا ترجمہ اس طرح کیا پورا تشریح کے ساتھ، حالانکہ عام طور سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ بے نیاز ہے۔ اب یہ لفظ ایسا ہے صمد، لفظ صمد ایسا ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو مکمل اس لفظ کا ترجمہ کر سکے، بس عام طور سے اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اب بے نیاز کے اندر تو آتا ہے کہ وہ اللہ کے سب محتاج ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا معنی جو ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ لفظ بے نیاز میں نہیں آتا ہے۔ تو یہاں جو ہے حضرت نے پورا مکمل اس کا ترجمہ کر دیا صمد کا، کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ اللہ کی صفت جو صمد استعمال ہوئی کہ اللہ صمد ہے، تو یہ نام ہو یا کوئی اور اللہ کا نام ہو، اس کے آگے جو ہے لفظ عبد لگا کر لوگ نام رکھتے ہیں، جیسے عبد الصمد، عبد الرحمن اور عبد الاحد۔ تو لفظ عبد کا ترجمہ ہوتا ہے بندہ، عبد الصمد یعنی صمد کا بندہ۔ اب کسی کا نام اگر عبد الصمد ہے تو اس کو لفظ صرف صمد کہہ کر پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ صمد تو اللہ ہے اور وہ ہے عبد الصمد۔ بہت سی مرتبہ نام رکھ دیا جاتا ہے عبد الصمد، لیکن اس کا نام پورا نہیں بولا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے صمد صمد صمد، اے صمد اے صمد۔ تو صمد تو اللہ کا نام، وہ تو عبد الصمد ہے۔ تو اللہ کی یہ صفت ہے کہ صمد وہ ہے، یعنی اللہ ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہوا لفظ صمد۔ تو عام طور سے جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ جس کا نام اسی طرح کا ہو، یعنی عبد الصمد، عبد الرحمن یا فلاں فلاں عبد کے ساتھ، تو اس کا مکمل نام لینا چاہیے، صرف عبد نکال کر اس کا نام پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے تیسری آیت میں فرمایا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ رب العزت کے اوپر جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کا حسب نسب بتلاؤ، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی اولاد کون ہے، تو اللہ نے ان لوگوں کا اور اسی طرح وہ لوگ جو کچھ مخلوق کو اللہ کی اولاد مانتے ہیں، جیسے بعض لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو ان سارے لوگوں کے اعتراضات کے جواب اس آیت میں دیے گئے کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، یعنی اللہ ایسی ذات ہے کہ اس کے جوڑ کا نہ ذات کے اندر نہ صفات کے اندر کوئی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ ان چاروں میں اللہ رب العزت نے توحید کی انتہا کو بالکل جامع طریقے سے جو ہے بیان فرمایا کہ ان چاروں آیاتوں میں پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو ایک ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دوسری آیت میں تردید فرمائی کہ اللہ رب العزت کو جو لوگ ماننے کے باوجود دوسروں کو مشکل کشا سمجھتے تھے تو ان کے جواب دیے گئے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی حسب نسب کے بارے میں جواب دیا۔ چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا جو اللہ رب العزت کی کسی بھی صفت میں کسی اور کو برابر سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت تو ہے
لیکن یہ کسی اور کی بھی صفت ہے، ان لوگوں کی تردید کی گئی، اور ان لوگوں کی تردید بھی کی گئی کہ جو اللہ کی صفت کے اندر دوسرے کو شریک سمجھتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اللہ تو ایسی ذات ہے جو بھلائی کا مالک ہے اور برائی کا مالک کوئی اور ہے، اللہ روشنی کا مالک ہے اور اندھیرے کا مالک کوئی اور ہے، تو ان لوگوں کا جواب بھی اس چوتھی آیت میں دیا گیا۔ یہ مختصر سی صورت اللہ رب العزت نے اس میں اپنی توحید کو بیان فرمایا اور اپنے صفات کو بیان فرمایا، تو اس وجہ سے بہت سے صحابہ ایسے تھے جو اللہ کی ان صفات کو بیان کرنے کی وجہ سے اس صورت سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور ان لوگوں کی بڑی محبت کا فرمانا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ان کو بشارت دی۔ اس کی فضیلت میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صحاب نے دوسرے صحاب کو یہ صورت بار بار پڑھتے ہوئے سنا، تو انہوں نے اس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، یعنی اس نے سوال کرنے والے نے اس کو ہلکا سمجھا اور سوال کیا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو اس صورت کو بار بار پڑھ رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے سے گویا تہائی، ایک تہائی، 33%، ایک تہائی جو ہے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تہائی قرآن سناتا ہوں۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہائی قرآن سنانے والے، اور پھر آپ نے سب کو جمع فرما کر یہ سورت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس وجہ سے عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اپنے مرحومین کو جب کوئی ایصال ثواب کرنا چاہے اور اس کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ مستقل بیٹھ کر کچھ پڑھے یا ان کے لیے کوئی مستقل بیٹھ کر کوئی عمل کرے یا ان کے لیے ایصال ثواب کرے، تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک پورے مکمل قرآن پڑھنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ تو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنے مرحوم کو بخش سکتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے ایک قرآن کے برابر ثواب مل جاوے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں ارشاد ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں اس سورت سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، یعنی یہ سورت سے تیری جو محبت ہے اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں تو آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے قباء میں قیام کیا، اور قباء میں تقریباً 14 دن قیام کیا۔ تو وہاں ایک صحابی ہے جو آپ کے میزبان تھے، جن کے مکان پر آپ ٹھہرے تھے، کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مکان پر آپ 14 دن ٹھہرے اور پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ تو وہ بڑے بزرگ آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے اور قباء کے امام تھے، تو ان کی عادت یہ تھی کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھتے نماز میں، اور پھر یہ سورت قل هو اللہ کی سورت پڑھتے، یعنی ہر رکعت میں کوئی سورت پڑھنے کے بعد اس سورت کو پڑھتے تھے۔ تو وہاں کے لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کوئی سورت جو پڑھتے ہو وہ مت پڑھو اور صرف یہ سورت پڑھو، وہ بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے تو میں تو اسی طرح کروں گا، اگر آپ لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا تو میں اپنی امامت چھوڑتا ہوں اور تم اپنا امام کوئی دوسرا تلاش کر لو۔ لیکن سارے لوگ جو ہے ان کو اتنا مانتے تھے کہ سب لوگ آپ ہی کی امامت کے اوپر قائل رہے کہ نہیں آپ ہی امام رہو۔ تو پھر سب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر سوال کیا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی صفات اس صورت میں بیان فرمائی گئی ہے، ایسی صفات، تو اس وجہ سے میں جو ہے اس صورت سے بڑی محبت کرتا ہوں اور میں جو ہے اس کو ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ صورت کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی، جنت میں داخل کروائے گی۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو آدمی اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ اگر وہ 20 مرتبہ پڑھتا ہے تو 2 محل بناتے ہیں، اگر 30 مرتبہ پڑھتا ہے تو 3 محل بناتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، تب تو بہت لوگ بہت زیادہ پڑھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت داتا، بہت بڑا داتا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ یعنی آدمی جتنی مرتبہ اس صورت کو پڑھے، ہر 10 مرتبہ پر اللہ رب العزت جنت میں محل بناتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری، اس کے علاوہ بھی بہت سی فضیلتیں ہیں اس صورت کی۔ تو یہ صورت بڑی برکت والی ہے، اس کو خوب پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں اپنی صفات بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔